دعا کو اہمیت نہیں دیتے. معمولی سی بات پر ہم اپنے بھائی سے لڑ پڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ناراضگی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں. اب وہ اپنے غم میں، اپنے فکر میں، اپنی پریشانی میں بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب نہ دیا. حیران ہوئے کہ حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا؟ پریشان ہو گئے، اور اتنے پریشان ہوئے کہ فوراً وقت کے خلیفے، وقت کے جو بادشاہ تھے، امیر تھے، وزیر اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فوراً جا کے ان کو شکایت لگا دی کہ دیکھو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اچھا بلاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. ہاں بھی سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم ہے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام ہی نہیں کیا. سنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں بات سمجھ گیا ہوں. یہ لگتا ایسے ہے کہ حضرت عثمان اپنی کسی پریشانی میں بیٹھے تھے اور آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کو سنا نہیں، اس لیے جواب نہیں دیا انہوں نے. ہاں اے عثمان کیا پریشانی ہے تمہیں؟ حضرت عثمان نے کہا اے ابوبکر صدیق آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں اس وقت پریشانی میں مبتلا بیٹھا تھا، میں یہی بار بار سوچے جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک سوال تھا کافی عرصے سے کہ میں حضور سے پوچھوں گا، حضور سے پوچھوں گا، حضور سے پوچھوں گا. میں وہ سوال نہیں پوچھ سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اسی پریشانی میں، اسی غم میں بیٹھا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا تمہارا سوال تھا؟ فرمایا میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میں حضور سے پوچھتا کہ نجات اور کامیابی کیا ہے، کس چیز میں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ سوال میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا تھا، میں بتاتا ہوں. مجھے آپ نے کہا تھا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے کیس کر دیا، شکایت لگا دی کہ حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آج کل اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کسی نے سلام کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا اور مار رہا اپنے گھر. تیرے گھر کو دانے ملتے تو کیا سمجھتے ہیں تیرے بغیر ساری وال کہنا نہیں بھی وڈا تو آیا. ایک بار ممکن ہے وہ بیچارہ کہیں مصروف ہو یا اپنے خیال میں جا رہا ہو، آپ نے اس کی توجہ ہی نہ ہو آپ کی طرف، اور بندہ اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے یہ حال دیکھو یار ابھی میرے پاس سے گزرا ہے، میرے سامنے سے گزرا ہے، مجھے سلام ہی نہیں کیا، اچھا چل میں بھی اس کو سلام نہیں کروں گا. بس وہی بات دل میں بٹھا لی، حالانکہ اس گزرنے والے کو خبر ہی نہیں ہے، اس گزرنے والے کو پتہ ہی نہیں، وہ کسی اپنی پریشانی میں جا رہا تھا، اسے کوئی علم ہی نہیں ہے.
لیکن انسان خام خواہ غلط گمان اپنے بھائی کے بارے میں کر کے دل کے اندر وہ انا اور ضد، وہ حسد رکھ لیتا ہے اور اپنے بھائی کو سلام نہیں کرتا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں آتا ہے، پھر جب یہ میرے سامنے آئے گا تو میں بھی اس کو سلام نہیں کروں گا۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر مسلمانوں میں سلام دعا نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یا کون ہے؟ صحابہ اکرام تو سلام کے لیے ترستے تھے کہ کوئی مسلمان آئے اور مجھے سلام کرے۔ اصحاب کا تو یہ عمل تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بازار چلے جاتے، ہر دکان پہ، ہر ٹھیلے والے کے پاس رک کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کام نہیں ہے، پورے بازار میں ایسے جاتے، سلام کرتے اور واپس آتے اور سلام کرتے آتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ سلام ایک ایسی چیز ہے جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے دل کے اندر جتنا بھی بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے دل جو بغض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں نا، حسد کے ساتھ، کینے کے ساتھ، اس کینے کو، اس بغض کو، اس حسد کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ سلام۔ السلام علیکم کہہ دو، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ارادہ کیا کہ ابو بکر صدیق کے ہاں جاتا ہوں یا حضرت عمر فاروق کے ہاں جاتا ہوں۔ 3 دن ہو گئے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور باہر نکلے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے ہیں۔ ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھوک بڑی لگی تھی اور کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، ہم آپ کی طرف آئے ہیں کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، آپ اندازہ لگائیں یہ تینوں شخصیات کتنی بڑی شخصیات ہیں، اور معاشی پوزیشن یہ ہے، گھر کے حالات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بھی ملتا ہے کہتا ہے حضور آپ ہمارے پاس نہیں آتے، حضور آپ ہمارے، جب بھی ملتا ہے بڑا اصرار کرتا ہے، چلے پھر آج اسی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر تھا وہ مدینے سے تھوڑا دور تھا، باہر تھا۔ اب تینوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا کہ یہ تو آپ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، یہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ خوشی سے وہ جو بھی کام کر رہا تھا اس نے وہ کام چھوڑ دیا، بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہا آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر میں مہمان بن کر رحمت آ رہی ہے، خود آپ آ رہے ہیں، حضرت بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بیوی کہتی ہے اے سعد پھر میری بات مان، فوراً جا کے دروازے میں کنڈی لگا دے، دروازے میں کنڈی لگا، جا بھاگ۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیں گے، دستک دینے کے ساتھ ساتھ آپ یوں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضور ہمارے لیے رحمت کی، ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ اللہ اکبر اللہ، ہم ایسے کوشش کریں گے، دروازہ بند کر دیتے ہیں، آپ سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب ایسا سے دیں گے، آپ پھر سلام کریں گے، پھر ہم جواب ایسا دیں گے، آپ پھر سلام کریں گے، پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ ایسا دیں گے۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہمارے لیے رحمت کی اور سلامتی کی دعا کریں گے۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے دستک دی اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل سعد۔
اور حضرت سعد نے کہا وعلیکم السلام، اور پتہ نہ چلے۔ آپ نے پھر سلام کہا اور اس نے پھر سلام کا جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار سلام کہا، اس نے پھر آہستہ سے تیسری بار سلام کا جواب دیا۔ آپ نے کہا اے عمر، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لگتا ایسے ہے بھوک بڑی لگی تھی، بھوک بڑی لگی تھی، آج لگتا ایسے ہے کہ ساتھ ہی گھر نہیں ہے۔ چلو نصیب اور قسمت، چلو واپس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، واپس جانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں موجود تھا، آپ کے تینوں سلاموں کا میں نے جواب دیا ہے، لیکن دیا ایسا ہے، وجہ یہ تھی، نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور رحمت کی دعا کریں۔ بکرا کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھونا، اور بھون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکرے کو، روٹی کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ آپ نے ایک روٹی لی اور اس کے اوپر تھوڑا سا گوشت رکھا اور آپ نے کہا اے سعد، یہ لو، یہ بھاگتے جاؤ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے ہو، اس کو بھی 3 دن ہو گئے ہیں، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، اگر میری بیٹی نے نہ کھایا تو میرے اندر بھی لقمہ نہیں جائے گا، جاؤ بھاگو میری بیٹی کو بھی دے کے آؤ۔ تو یہ سلام کی برکتیں یہ صحابہ جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو بھی یہی تعلیم دی ہوئی ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے یہی سکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ نے کہا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ کیا کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے انسانی شکل میں، تو انہوں نے کہا قالوا سلاما، سب سے پہلے آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، قال سلام قوم منکرون وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ سلام کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کو سلام نہیں کرتا، وہ بندہ میرے بھائیوں جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اللہ کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اگر انہیں 3 دن ہو چکے ہیں، کوئی ناراضگی ہو گئی، آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی، آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، اب 1 دن ہو گیا ہے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا، چلیں ٹھیک ہے، قابل برداشت ہے۔ اب دوسرا دن ہے، ابھی بھی سلام نہیں ہوا، چلیں ٹھیک ہے، قابل برداشت ہے۔ تیسرا دن ہے، ابھی بھی سلام نہیں ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کیا، چلیں بھی قابل برداشت ہے۔ اب چوتھا دن ہے، دونوں نے ابھی تک آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ان کی نمازیں، ان کی عبادات لے جاؤ، مجھ رب کو نہ دکھاؤ، مجھے ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ دونوں آپس میں سلام نہ کر لیں تب تک ان کی عبادت میرے پاس لے کے نہ۔ میں حیران ہوں، ایک بندہ اپنے آپ کو مار کے آ کے سلام کرتا ہے۔ میں نے کافی جگہ دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا کافی ساتھیوں، وہ اپنے آپ کو مار کے آ کے سلام کرتا ہے، وہ آ کے جا چل، سمجھ آ رہی بات؟ اور اس کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا، اس کے بعد روزہ نہیں چھوڑے گا، اس کے بعد زکوٰۃ نہیں چھوڑے گا، اس کے بعد عشر نہیں چھوڑے گا،
سوری عبادتیں کرے گا، کیا کرے گا اس نماز کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، سب سے پہلا لفظ جو سکھایا وہ کیا تھا؟ تو نے وہ کیا ہی نہیں ہے تو جنت میں کیا لینے جائے؟ یہ دنیا جنت بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ جنتی گروہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے دربان جب وہ جنت کے دروازوں کو کھولیں گے، یہ متقی، یہ پرہیزگار جنتی جب آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، پہلے سلام ہوگا پھر جنت کی انٹری ہوگی۔ اب جنت میں چلے گئے ہیں، اب جنت میں کیا ہے؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے یہی ہو رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی جنتی کے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، بالکل دل صاف ہے، ہر طرف سے سلام 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 کی آواز آ رہی ہے۔ اب دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ اب دنیا میں پوزیشن یہ ہے، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ بغض سے بھرے کھڑے ہیں، کینے سے بھرے ہوئے ہیں، حسد سے بڑے بھرے ہوئے ہیں، کیسے سلام کرے وہ؟ سب سے پہلے ہم نے سلام دعا ختم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دے، ان مولویوں نے منع کر دیا ہے کہ فلاں فرقے والے کو سلام نہیں کرنا، یہ حال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گے، اے دنیا کائنات کے لوگوں، اذا عرفت ومن لم تعرف، جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور جسے تو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر۔ سلام کرنے کے لیے جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام قاعدہ ہے، آپ نے شاہ فرمایا ہے یسلم الراکب علی الماشی، سوار جو ہے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ ہاں، ایک بندہ پوری جماعت میں سے اگر کسی کو سلام کر دے، آپ نے شاہ فرمایا ایسے سمجھو پوری جماعت کی طرف سے سلام ہو گیا ہے۔ اگر پوری جماعت میں سے ایک بندہ سلام کا جواب دے دے تو سمجھو پوری جماعت کی طرف سے سلام کا جواب ہوگی۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے تلاوت کو روک کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی اہمیت یہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، حضور کے زمانے میں جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اگر پیچھے سے کوئی صحابی آ کے سلام کرتا جماعت کے دوران، جماعت ہو رہی ہو، پیچھے اگر آ کے کوئی سلام کرتا تو آپ اس کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی سلام کا جواب دیتے تھے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ آپ یوں اشارہ فرماتے، یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ یوں اشارہ کا مطلب کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی وقت ہی ایسا نہیں ہے، کوئی انسان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس حالت میں، جس ٹائم میں انسان کو سلام نہ کیا جائے۔ عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، مجھ سمیت ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، ہمارے لیے یہ دنیا بھی جنت بن جائے۔ تو پھر کیوں نہیں ہم اپنی دنیا کو جنت بناتے ہیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے تنازع، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں چار بندے رہتے ہوں وہاں اختلاف ہو ہی جاتا ہے، وہاں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ جھگڑا، وہ اختلاف، وہ ناراضگی وہ صرف 3 دن تک رکھنے کی اجازت ہے۔
3 دن تک سمجھ آتی ہے۔ اگر چوتھا دن شروع ہو جائے اور مسلمان بھائی آپس میں سلام نہ کریں تو ان کی پھر اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں اپنے بزرگوں سے درخواست کروں گا، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے میں گزارش کروں گا، آپ میری مائیں ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، جس کے ساتھ بھی تنازع ہے، جس کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، آپ پہل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو سلام نہیں کرتے، ان دونوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر دے۔ غلطی اور قصور نہ دیکھو کس کا ہے کہ کس کا نہیں ہے، غلطی اور قصور نہیں دیکھو، بس سلام کرو، بس چھوڑو۔ باقی آپ نے لین دین نہیں کرنا، نہ کرنا آئندہ اس کے ساتھ لین دین، رشتہ ناتا نہیں رکھنا، مت رکھو، بیٹی کا رشتہ نہیں دینا، نہ دو، تو سلام دعا ختم کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کسی صورت میں بھی ہم سلام اور دعا کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور جو بزرگ، جو میری ماں سلام دعا ختم کرنے کے بعد، میں تو حیران ہوں، 20 سال ہو گئے، 20 25 سال ہو گئے کسی کو، یہاں کی بات کرو، 30 سال ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا۔ خونی رشتہ دار، بہت ساری میری مائیں ایسی بیٹھی ہیں، بہت ساری میری بہنیں ایسی بیٹھی ہیں جنہیں اتنا عرصہ ہو گیا، 20 سال، کس منہ سے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے آتی ہیں وہ؟ یہ جمعوں کے پہاڑ جو انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں کس لیے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے اپنے ساتھ۔ اگر سلام دعا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی قدر، انسان کی عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس کے نات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا لفظ یہی سکھایا ہے، مسلمان ہو سلام نہ کرے۔ قتل ہی اگر کسی نے کر دیا ہے کسی کا، تب بھی وہ بندہ اس سے سلام نہیں چھوڑ سکتا۔ شریعت کے ساتھ دلوائے گی، شریعت قتل کے بدلے قتل کرے گی یا اس کو پیسے دلوا کے دے گی، لیکن سلام ختم نہیں ہو سکتا۔ کس نے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، سلام ختم نہیں ہو سکتا۔ کس نے اپنی بیٹی کو واپس بلا لیا، سلام ختم نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ رشتہ ہوا ہے نہیں ہوا، ہو کے ٹوٹ گیا ہے، لیکن سلام ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی میرے بزرگ نے، میری ماں نے جنت میں جانا ہے، اگر جنت میں نہیں جانا پھر ٹھیک ہے، اپنے دل کے اندر بغض، کینہ اور حسد کو ہم بھر کے رکھیں۔ کیوں؟ جب تک یہ کینہ اور بغض اور حسد دل میں کھڑا ہے تب تک بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہ جائے گا جس کا دل بالکل کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، بالکل پاک ہو جائے گا، جن کی مسلمانوں کی، جن انسانوں کی آپس میں محبت ہوگی، اور محبت کا، ایک دوسرے سے پیار کا، ایک دوسرے سے محبت کا واحد طریقہ ہے، واحد ذریعہ ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔